السلام علیکم۔ تاریخ کا ایک المیہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر حقائق کو مسخ کر کے اپنی مرضی کی تاریخ لکھی اور لکھوائی جاتی ہے۔ اب سانحہ مشرقی پاکستانی کو لے لیجئے، آپ جس سے بھی بات کریں گے تو وہ آپ سے یہی کہے گا کہ سانحہ مشرقی پاکستان ایک بہت بڑی سازش تھی جس کے تحت ہندوستانی فوج اور را نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے مکتی باہنی بنوائی اور محب وطن پاکستانیوں کو قتل کیا، اور اس طریقے سے مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا اور ملک کے دو ٹکڑے ہو گئے، صرف بنگالیوں کی ملک اور ریاست سے غداری کے باعث۔ ہم لوگ یہ بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ پاکستان بننے کے ساتھ ہی ہم نے بنگالیوں کے ساتھ کتنا حقارت آمیز رویہ اپنائے رکھا۔ زبان کے مسئلے پر بنگالیوں کو مطالبہ صرف اتنا تھا کہ اردو کے ساتھ بنگالی کو بھی قومی زبان کا درجہ دیا جائے، مگر ہم نے ان کی سوچ کو غداری کا نام دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان بننے کے صرف 7 سال کے بعد ہی بنگال نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ جب 1954 کے انتخابات میں پاکستان کی خالق جماعت یعنی مسلم لیگ کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس کا مخالف اتحاد یعنی جگتو فرنٹ مشرقی بنگال کی 273 نشستوں میں سے 251 نشستیں جیتنے میں کامیاب ہو گیا، یعنی بنگال کے عوام نے مسلم لیگ کی قیادت پر مکمل طریقے سے اپنے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا تھا۔ دیکھا جائے تو بار بار بنگالیوں کو دوسرے درجے کا شہری ہونے کا ہم لوگ احساس دلاتے رہے، ہم نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنا ملک الگ کر لیں۔ یہ باتیں مجھے اس لیے یاد آ رہی ہیں کہ آج شاہ میر فاروقی اکیڈمی کی لائبریری میں موجود جو کتاب میں نے تعارف کے لیے اور انتخاب کے لیے منتخب کی ہے، اس کا نام ہے جیون ایک کہانی۔ یہ علی احمد صاحب کی یادداشتوں پر مشتمل ہے، جو ایک صحافی بھی تھے اور بی بی سی اردو سے وابستہ ایک ممتاز براڈ کاسٹر بھی تھے۔ اگر کسی کو پاکستان کی سیاسی تاریخ سمجھنی ہو تو اس کتاب کا مطالعہ لازمی ہے، تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ سچ کیا تھا۔ آزادی کے بعد مقامی بنگالیوں کے ساتھ مہاجروں اور غیر بنگالیوں کا رویہ کتنا تحقیر آمیز تھا۔ اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ علی احمد صاحب لکھتے ہیں کہ جب وہ چٹاگانگ کی بندرگاہ پر اترے تو ایک چچا ان کو لینے آئے ہوئے تھے۔ چچا نے ٹیکسی والے سے بات کی تو اس نے 10 روپے مانگے۔ چچا نے پہلے تو خود اس کو تانے دیے کہ تیرے باپ نے بھی کبھی 10 روپے دیکھے تھے؟ پاکستان کیا بنا ہے، اندھیر مچا کے رکھ دیا ہے۔ پھر وہ چچا اپنے کسی جاننے والے اہلکار کو بلا کر لے آئے اور اس اہلکار نے آتے ہی آؤ دیکھا نہ تاؤ اس ٹیکسی والے کے منہ کے اوپر ایک بھرپور تماچا مارا۔ اس ٹیکسی والے کو انہوں نے ماں اور بہن کی گالیاں دیں اور کہا کہ ابے میر جعفر کی اولاد، ساری عمر ہندوؤں کی غلامی کرتے رہے، رات کو سوئے صبح اٹھے تو آزادی مل گئی، تجھے کیا معلوم آزادی کیا ہوتی ہے۔ پھر 5 روپے کرایہ مقرر کر کے کہا کہ خبردار جو راستے میں کوئی حرامی پن کیا کھال کھینچ لوں گا۔ جب علی احمد صاحب کے والد کو یہ سارا قصہ معلوم ہوا تو انہوں نے اس پر بہت ہی خوشی کا اظہار کیا اور آئندہ کے لیے ہدایت کی کہ جب کسی بنگالی کو مارنا ہو تو ہمیشہ اکیلے میں مارنا، اگر ان کی بھیڑ اکٹھا ہو جائے تو یہ جان کو آ جاتے ہیں۔ خیال رہے کہ یہ ساری باتیں وہ علی احمد صاحب میں بتا رہے ہیں جو بنگالی نہیں تھے بلکہ غازی پور کے رہنے والے تھے، اور غازی پور سے ہجرت کر کے ان کا خاندان پہلے کراچی میں آیا اور کچھ لوگ ان کے والد ان کی والدہ بعد میں چٹاگانگ چلے گئے تھے۔ تو یہ آپ اسے ہندوستان کا پروپیگنڈا نہیں کہہ سکتے ہیں، آپ اسے بنگالیوں کا پروپیگنڈا نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ سچائی بیان کی ہے غازی پور کے ایک مہاجر نے۔ علی احمد صاحب لکھتے ہیں کہ سقوط ڈھاکہ کے فوراً بعد جو ہندوستانی فوجی محمد پور میں تعینات ہوئے تھے ان میں یو پی والے بھی تھے، بہاری بھی تھے،
चुनांचे एक सकाफती और लिसानी पस मंजर के बायस फातिहीन को मफ्तूहीन में अपने ही जैसे मिल गए और हिंदुस्तानी फौज की हमदर्दियां बंगालियों से ज्यादा गैर बंगालियों के लिए हो गई थी। एक हिंदुस्तानी फौजी ने अली अहमद साहब को तसल्ली दी कि मैं भी पंजाबी हूं, और फखरिया बोला कि लड़ने वाले इधर भी पंजाबी हैं, लड़ने वाले उधर भी पंजाबी हैं, ये बंगाली क्या लड़ेंगे, ये मुफ्ती बानी वाले तो 2-4 मील चलकर ही थक जाते हैं। अली अहमद साहब कहते हैं कि उन्होंने आर्मी एक्शन में बंगालियों का कत्लेआम अपनी आंखों से देखा था। बड़ी भयानक कहानियां हैं जो इस जीवन एक कहानी में बयान की हैं। वो बताते हैं कि एक बंगाली शौहर जिसकी बीवी गैर बंगाली थी, जान बचाकर इलाका छोड़कर चले गए। जब आम माफी का ऐलान हुआ तो उसके बाद वो अपने इलाके में वापस आए। वो बंगाली बेचारा तो सीधा अपने दफ्तर चला गया रिपोर्ट करने के लिए, और उसने घर में अपनी बीवी, अपने बच्चे और नौकर को एक साथ भेज दिया। जब घर वाले वहां पहुंचे तो मालूम ये हुआ कि उसके मकान पर दूसरे गैर बंगाली कब्जा कर चुके थे। चूंकि वो औरत खुद गैर बंगाली और बिहारी थी, लिहाजा उसने दूसरे गैर बंगालियों को जिन्होंने मकान पर कब्जा किया था ये धमकी दी कि मेरा मकान खाली कर दो वरना मैं फौज को इत्तला कर दूंगी। उस दौर में वहां पे गैर बंगाली लोग, पंजाबी लोग, यानी जितने भी गैर बंगाली लोग थे वो सब बंगालियों को मलऊन कहा करते थे। तो किस्सा मुख्तसर ये कि जब उस औरत ने कहा कि मेरा मकान खाली करो वरना मैं फौज को इत्तला कर दूंगी, तो जनाब वहीं पे फिर अदालत लग गई और उस अदालत में पंचों ने उस औरत पर 3 इल्जाम आयद किए। पहला तो यह कि उसका शौहर एक मलऊन था, यानी बंगाली। दूसरा यह कि उस औरत ने आर्मी एक्शन के दौरान बजाय पाक फौज का साथ देने के एक मलऊन शख्स का साथ दिया। और तीसरा यह कि अब वो आम माफी का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। तीनों जुर्म वहां पे साबित हो गए। फिर इन तीनों को जुलूस की सूरत में एक खुले मैदान में ले जाया गया, जहां उन गैर बंगालियों ने पहले तो उसके नौकर को गोली मार के हलाक किया, दूसरे नंबर पे उस लड़के को, उस गैर बंगाली औरत के लड़के को जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी, उसको भी इन्होंने गोली मार के हलाक किया, और आखिरी नंबर पे उस गैर बंगाली औरत को भी उन्होंने गोली मार के कत्ल कर दिया, इस जुर्म में कि उसका शौहर एक मलून यानी एक बंगाली था। इतना कत्ल गारत, इतना जुल्म सितम उन्होंने देख रखा था कि बताते हैं कि एक बार उनके किसी दोस्त ने आकर उन्हें इत्तला दी कि दीनाजपुर में बंगालियों ने किसी एक गैर बंगाली को भी जिंदा नहीं छोड़ा है, उन्होंने चुन चुन के सारे गैर बंगाली मार दिए हैं। फिर उनके दोस्त ने एक हमदर्दी और एक तशवीश का इजहार किया कि आपका तो पूरा खानदान वहां है। अली अहमद साहब का जो फौरी जवाब था वो ये था कि अगर मेरा खानदान मारा गया तो मैं ये समझूंगा कि यहां बंगालियों के साथ जो कुछ हो रहा है उसका कफारा अदा हो गया। खदशात सही निकले, कफारा वाकई अदा हो गया था। उनके वालिद, उनके 2 भाई जो कि दिनाजपुर में थे और एक भाई जो कि किश्तिया में था, कत्ल हो चुके थे। सिर्फ मां इसलिए जिंदा बची कि वो अपनी बेटी के घर पार्वतीपुर मुंतकिल हो चुकी थी। बहरहाल इस किताब में जो वाकयात बयान किए गए हैं उसमें इंसानी जिंदगी के ऐसे ऐसे पहलू नजर आते हैं जिस पर कभी अक्ल भी नहीं जाती। एक वाकया ऐसा भी नजर आया जिस पर मेरी भी अक्ल हैरान रह गई। 1971 की जंग के बाद एक बहुत बड़े इंसानी अलमिये ने जन्म लिया था। अभी बांग्लादेश की फौज और मुक्ति बाहिनी की फौज की कार्रवाइयां ढाका में जारी थी, छापे पड़ रहे थे, हर घर से मैयतें उठ रही थीं। इसी दौरान मोहम्मदपुर के खाली मकानों में वो औरतें मुंतकिल हो गईं जिनका पेशा इस दुनिया में सबसे पुराना पेशा समझा जाता है। चुनांचे एक दिन अली अहमद साहब के दोस्त उन्हें अपने साथ वहां फैजियाब कराने ले गए।
ان دونوں دوستوں نے 30-30 روپے ان عورتوں کو دے کر اپنی اپنی روحوں کو وضو کروایا۔ اسی طرح علی احمد صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ محمد پور کے کیمپ آباد ہوتے ہی جہاں ایک طرف ریڈ کراس کی کیمپ امداد کے لیے کھلے، وہیں یاروں نے محمد پور میں ایک باقاعدہ شراب خانہ بھی کھول دیا، جہاں تاڑی، ٹھرا سب دستیاب تھا۔ علی احمد صاحب کو اپنے ذاتی دوست فیضو بھائی کے توسط سے وہاں اپنی دوا مرتو سنجیونی یعنی مردہ کو زندہ کرنے والی بھی ملنے لگ گئی۔ اس دوا میں الکوہل کا تناسب اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ زیادہ پینے سے نشہ ہو جاتا تھا۔ علی احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ایک رات جب میرے گھر والے مجھے ڈھونڈنے نکلے تو میں نشے کے عالم میں گاڑی کے بونٹ پر سر رکھے ہوئے سو رہا تھا۔ یہ میں نے آپ کو چند واقعات سنائے ہیں، لیکن اس کتاب کی جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ کہ آپ کو 1947 سے لے کر اور سمجھیے کہ 1965 تک کا جو پاکستان کا سیاسی ماحول ہے، اتنی سچی تصویر آپ کو اور کہیں سے مل نہیں سکتی ہے۔ کیا کچھ ہوتا رہا اس دور کے اندر، شیخ مجیب کو کس طریقے سے اگرتلا سازش کیس میں پھنسایا گیا، پھر نکالا گیا، پھر پھنسایا گیا، اور تا وقت ہے کہ اس کو بہت بڑا ہیرو بنا کے اور بنگال کا بنگلو بندو بنا کے، بنگال کا نجات دہندہ بنا کے اس کے ہاتھوں اس ملک کی تقسیم کا عمل مکمل ہوا۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ بہت ہی عمدہ کتاب ہے، اسے آپ کو مکمل پڑھنا چاہیے اور اسے آپ کی گھر کی لائبریری میں چاہیے۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔